فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر جلد 4۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان کی افترا پردازیاں ناپید ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس فساد کے عوض جو یہ پھیلاتے رہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، قیامت کے دن جب وہ عالم شہود میں آ گئے ہوں گے اور حق و باطل کا امتیاز واضح ہو گیا ہوگا تو وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ نمبر 2، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور جن کو یہ دنیا میں سہارا سمجھتے تھے ان کی وہاں خبر تک نہ ملے گی۔ قیامت کے دن ان کا اسلام قبول کرنا اضطراری اور مجبوری ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسلام اس وقت مفید تھا جب یہ لوگ خود مختار تھے۔ نمبر 3، الذین کفروا، وہ کافر جو کفر اختیار کرنے کے ساتھ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے بھی تھے، 2 بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، ایک کفر اور دوسرا دوسروں کے ایمان کا راستہ روکنا۔ اسی اعتبار سے ان کا عذاب بھی 2 گنا ہوگا۔ اہم نکات: خود ساختہ سہارے قیامت کے دن ناپید ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور انہیں اس دن سے آگاہ کیجیے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کیا ہے۔ تفسیر آیات، یہ ہیڈنگ ہے، اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نمبر 1، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، قیامت کے دن جب حساب اعمال کے لیے انسانوں کو پیش کیا جائے گا تو ان کے حق میں یا خلاف فیصلہ دینے سے پہلے ان کے اعمال پر ایسی گواہی اور حجت قائم ہوگی جو ناقابل تردید ہوگی، اگرچہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کا کیا بس چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے باوجود ضوابط و اصول کے مطابق گواہ پیش فرماتا ہے۔ نمبر 2، وفی کل امتن،
انورٹڈ کامرس میں لکھا ہوا ہے ہر امت سے مراد ہر جماعت اور ہر صدی ہے. اس کا حوالہ دیا گیا ہے تفسیر کبیر رازی 98:20. اس کے مطلب جو یہ میں نے حوالہ پڑھا تھا ابھی، فی کل امتن، ہر ہم امت سے مراد ہر جماعت اور ہر صدی ہے. اس کے بعد تحریر ہے سورہ بقرہ کی آیت 143 کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہوں پر گواہ ہیں. اس لیے اس آیت سے بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ ہؤلاء کا اشارہ گواہوں کی طرف ہے. اسی طرح آیت کے یہ معنی بنتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے. نمبر 3، من انفسہم، یہ گواہ خود ان کے جانے پہچانے لوگ ہوں گے، لوگوں کے لیے ناشناس نہیں ہوں گے. اس سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہوں پر گواہ ہیں اور ہر امت و جماعت پر رسول کے علاوہ گواہ ہیں. چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں فرمایا وضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا. اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ بھی گواہ ہوتے ہیں. لہذا کلی امتن، ہر امت سے مراد ہر عصر کی جماعت ہی ہو سکتی ہے اور ہر جماعت کے لیے ایک ایک گواہ لایا جائے گا جو اپنے ہم عصر لوگوں کے اعمال کے شاہد ہوگا. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عصر گواہ حجت سے خالی نہیں ہے. ہماری احادیث وارد ہیں لا بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین امام کے بغیر ہو جائے تو یہ دھنس جائے گی. اس کا حوالہ ہے الکافی 179:1 یعنی کہ 179:1. اس شاہد میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ جائز الخطا نہ ہو، ورنہ بقول راضی اس کے لیے بھی گواہ کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ کہیں بھی نہ رکے گا. لہٰذا ہر زمانے میں ایسے افراد کو گواہ ہونا چاہیے کہ جن کی گفتار حجت ہو. اس کا حوالہ پھر سے تفسیر کبیر رازی 98:20. دوسری یہ کہ شاہد کی اعمال عباد پر نظر ہو، ورنہ جو اعمال عباد کا ناظر نہ ہوگا وہ شاہد بھی نہ ہوگا. فخر الدین رازی نے اجماع امت کو شاہد قرار دے کر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر زمانے میں وہ شاہد کون ہو سکتا ہے جو جائز الخطا نہ ہو. لیکن یہ جواب اس لیے ناقص رہ جاتا ہے کہ اجماع امت اعمال امت پر ناظر کیسے ہو سکتا ہے، اور خود امت ہی امت پر گواہ ہو جائے تو آیت کی ترکیب کچھ اس طرح بنتی ہے وَيَعْمَا نَبَسُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَجْمَعَهَا. یہ ترکیب کسی طرح بھی درست نہیں بنتی کیونکہ اجماع قابل بحث نہیں ہے. لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر امت میں ایسی ہستیاں موجود رہتی ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں اور اعمال عباد پر ناظر بھی ہیں. وہ امت کے اعمال پر گواہ ہوں گی اور رسول ان کے اس مقام شہادت پر شاہد ہوں گے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو اپنی امت کے تمام اعمال کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گواہی دیں. جواب یہ ہے کہ الکافی 219:1 میں ایک باب عرض الاعمال علی النبی والائمہ علیہ السلام میں چند احادیث مذکور ہیں کہ اعمال عباد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں
پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ آیا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے لوگو عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس کی تشریح میں والمؤمنون سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز کا بیان ہے۔ اگر غیر رسول کے لیے قرآن میں ہر چیز کا بیان نہیں ملتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ باقی مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت و رحمت اور بشارت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما من امر یختلف فیہ السنان الا غلہ اصلا فی کتاب اللہ عز وجل ولکن لا تبلغہ عقول الرجال۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کسی دو کا اختلاف ہو مگر یہ کہ اس کے بارے میں کتاب اللہ میں ایک کلیہ بیان ہوا ہے، لیکن اس تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 60:1 باب ردالی الکتاب والسنہ۔ لہٰذا نہ وہ تفسیر درست معلوم ہوتی ہے کہ اس بیان کو صرف ہدایت و بیان احکام کے ساتھ محدود کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے، اور نہ وہ تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس کے تحت ہر شخص کے لیے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز کا بیان ہے اور امت کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس سے ان روایات کا مطلب بھی قابل فہم ہو جاتا ہے جو کہتی ہیں قرآن میں علوم اولین و آخرین موجود ہیں۔ اب آ جاتی ہے ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کے دن ہر قوم و ملت کا ایک گواہ ہوگا۔ نمبر 2، ہر قوم کے لیے ایک گواہ کا ہونا دلیل ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک حجت ہے۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہوں کے گواہ ہیں۔ نمبر 4، قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حاملان قرآن کے لیے ہر چیز کا بیان ہے۔ ان اللہ یعمل بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان اللہ یامر بالعدل، انسانی زندگی کی سعادتمندی کا انحصار ایک اچھے معاشرے پر ہے۔ ایک فاسد معاشرے میں کسی فرد کے لیے کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور معاشرے کی درستی عدالت پر منحصر ہے۔ عدالت ہی کے زیر سایہ انسان امن و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور فکری نشو و نما اور باہمی محبت و آشتی کو فروغ ملتا ہے۔ عدالت کی تعریف مساوات سے کی جاتی ہے، لیکن مساوات کا مطلب مشابہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا حق ملے، بلکہ مساوات کا مطلب ہے آتا کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ مثلا ہر طالب علم کو اس کی لیاقت کے مطابق نمبر دیے جائیں۔ لائق اور نالائق دونوں کو ایک جیسے نمبر دینا عدالت نہیں، ظلم ہے۔
مساوات یہ نہیں کہ بوڑھے اور بچے دونوں کو ایک جیسا حق دیا جائے، بلکہ مساوات اور عدالت یہ ہے کہ بوڑھے اور بچوں میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حق دیا جائے۔ کچھ لوگ عدالت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، عدالت یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق میں توازن قائم کیا جائے۔ یہ تعریف عدالت کے نتیجے کی ہے، خود عدالت کی نہیں، کیونکہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے سے معاشرے میں توازن قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا عدالت کے قیام کے نتیجے میں معاشرے میں توازن آ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عدل کی تعریف میں فرماتے ہیں، والعدل سائس عام، اور عدل سب کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار، اور آگے لکھا ہے 437، جس کے تحت ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لوگوں کو تمام انسانی حقوق میسر آتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عدالت اور ادائے امانت کو اسلام انسان کے بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کرتا ہے، جو مسلم و غیر مسلم سب کا حق ہے۔ چنانچہ فرمایا، قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ مزید کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 58 ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کے دوسرے پوائنٹ پر، تفسیر آیات کے تحت دوسرا پوائنٹ جو تحریر ہے وہ ہے والاحسانی۔ احسان انسان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ احسان پھر لکھا ہوا ڈیش اور پھر لکھا ہوا انسان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اول، وہ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آ رہا ہوگا۔ دوم، وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہوگا۔ سوم، وہ دوسروں پر احسان کر رہا ہوگا۔ اس آیت میں جہاں عدل و انصاف کا حکم ہے وہاں احسان کا بھی حکم ہے۔ عدل یہ ہے کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لیں۔ احسان یہ ہے بدلہ لینے سے باز آ جائیں اور توبہ و معذرت کی صورت میں اسے معاف کریں۔ عدل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہے تو اپنا قرض وصول کریں۔ احسان یہ ہے کہ مقروض کے نادار ہونے کی صورت میں اسے معاف کر دیں۔ عدل سے معاشرہ ظلم و زیادتی سے پاک ہو جاتا ہے تو احسان سے معاشرے میں انسانی قدریں زندہ ہوتی ہیں۔ عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے تو احسان سے معاشرے میں حلاوت اور شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ ظلم کے مارے لوگوں کے لیے جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں حالات اور گردش ایام کے مارے لوگوں کو احسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ذی القربہ۔ اس سے عموماً قریبی ترین رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں۔ خاندان کے معاشرے کا اساسی عنصر ترکیبی ہونے کی وجہ سے اسلام صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ذی القربہ سے مراد یہ ہے کہ خاص کر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے نادار اور محتاجوں پر احسان کریں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں آیا ہے کہ ذی القربہ سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ادائے حق سے مراد خمس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا حق ہے۔ نکتہ نمبر 4، عدل و احسان اور ذی القربہ کے ذکر کے مقابلے میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر فرمایا جن سے اسلامی معاشرے پاک رہنا چاہیے۔ الفحشاء، اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جو قباحت میں حد سے بڑھا ہوا ہو۔ المنکر، ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقول سلیمہ قبیح خیال کریں۔
البغی کسی چیز کی طلب میں میاں روی کی حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلام ایسے معاشرے کے قیام کا خواہاں ہے جس میں بے حیائی کے ارتکاب کو بے حیائی تصور کیا جائے، عقول سلیمہ کے تقاضے معاشرے پر حاکم ہوں اور خواہشات اپنی حدود میں رہ کر پوری کی جائیں، کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح اس آیت میں اسلامی دستور حیات نہایت جامع اور مختصر ترین لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اہم نکات: عدل و انسان اور صلہ رحمی معاشرے کے مثبت اور بے حیائی، برائی اور زیادتی منفی احکام ہیں۔ مثبت کے فروغ اور منفی کی روک تھام سے معاشروں میں انسانی قدروں کی روشنی پھیلتی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ جب انسان کوئی عمل خیر انجام دینے یا ایک جائز کام چھوڑنے کے لیے اللہ کے ساتھ عہد باندھتا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب اور ترک کرنا موجب کفارہ ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ۔ اسی طرح کوئی عمل انجام دینے یا ترک کرنے کی قسم کھائے تو اس قسم کا توڑنا حرام اور موجب کفارہ ہے۔ تفصیل فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ نمبر 3، بعد توکیدہا۔ قسم پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قسم اگر سنجیدہ ہو تو اس کا توڑنا قابل مواخذہ اور بے مقصد قسموں کا مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے بلا ارادہ یا تکیہ کلام کے طور پر واللہ، باللہ کہتے ہیں، جیسے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 79، اور اس کا جو معنی تحریر ہے، ترجمہ تحریر ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ اس آیت میں بعد توکیدہا اسی معنی میں ہے جو بما عقدتم الایمان کے ہیں۔ نمبر 4، قد جعلتم اللہ۔ جب انسان اللہ کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کو کفیل اور ضامن بناتا ہوں کہ یہ کام کروں گا یا چھوڑ دوں گا۔ جب وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے جس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ قسمیں زیادہ نہ کھایا کرو۔ اس آیت سے یہ نظریہ صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ مکی صورتوں میں آیات احکام نازل نہیں ہوئیں۔ اہم نکات: قسم توڑنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا
جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ تشریح کلمات، پہلا کلمہ تحریر ہے الغزلو، پرنتھسز میں ہے غین، زے اور لام، اور آگے تحریر ہے کاتے ہوئے سود کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے انکاسن، بریکٹ میں ہے نون، کاف اور سے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے ان نقصو، کے معنی کمبل یا سوت ادھیڑنے کے ہیں، بطور استعارہ اہل چٹنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے الدخل، بریکٹ میں ہے دال، خے اور لام، اور آگے تحریر اندرونی عداوت، فساد یا کسی نسب کا دعویٰ کرنے سے کنایہ ہے، جو فریب اور خیانت کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، پہلا پوائنٹ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ قریش کی ایک عورت کا ذکر ہے جو دیگر لڑکیوں کے ساتھ مل کر ظہر تک سوت کاٹتی تھی، پھر ان لڑکیوں کو حکم دیتی تھی کہ سب کو تار تار کر ڈالو۔ یہ عورت اپنی حماقت کی وجہ سے خرقائے مکہ مشہور ہو گئی تھی۔ آیت میں عہد اور قسم توڑنے والوں کے لیے ایک مثال کا ذکر فرمایا ہے۔ نقطہ نمبر 2، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کی پابندی کرنا ایک انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ دوسرا فریق مسلم ہو یا غیر مسلم، ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ۔ وفائے عہد چونکہ ایک انسانی مسئلہ ہے، لہذا فریق مخالف کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے، بلکہ معاہدہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے۔ نقطہ نمبر 3، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، یہ آیت ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اپنے حریف کو گمراہ خیال کر کے اس کے ساتھ عہد چکنی، کذب و افطرا اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فریق حق پر ہی ہو، اس کا فریق مقابل باطل ہی ہو، تو بھی عہد چکنی، مکر و فریب اختیار کرنا ایسا جرم ہے جس کے بارے میں بروز قیامت سوال ہوگا اور وہ الہی امتحان میں ناکام ثابت ہوگا۔ نمبر 4، اپنی جماعت کی بالادستی قائم کرنے اور دوسرے کو زیر کرنے کے لیے وہ قسم اور عہد کو دخل، فریب اور خیانت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نمبر 5، انما یبلوکم اللہ بہ، عہد و قسم کی پابندی کا حکم تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، جسے تمہارے ایمان و امانت کا امتحان لینا مقصود ہے کہ ان گروہی مسائل میں تم نے مکر و فریب کے ذریعے جو اختلاف ڈالا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اہم نکات۔ نقطہ نمبر 1، وفائے عہد ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کی پاسداری فرض ہے۔ نمبر 2، انسانی قدروں کو پامال کر کے مذہبی قدروں کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تفسیر آیات، عہد چکنی، مکر و فریب اور دیگر ناجائز ذرائع سے اپنے مذہب کا پرچار کرنے والوں سے خطاب ہے۔ نمبر 1، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اگر دوسرے مذہب کو طاقت کے ذریعے مٹا کر لوگوں کو ایک ہی مذہب پر لانا مقصود ہوتا تو یہ کام اللہ کے لیے نہایت آسان تھا۔ بقول تفہیم القرآن، اللہ کو اپنے نام نہاد طرفداروں اور ان کے ذلیل ہتھ کنڈوں سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ نمبر 2، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک ایسی غیر جبری نظام قائم فرمایا ہے جس کے تحت کچھ لوگ اپنے اختیار سے ضلالت کی طرف جاتے ہیں تو اللہ طاقت کے ذریعے نہیں روکتا،
انہیں جانے دیتا ہے۔ اسی مطلب کو اللہ یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، کی تعبیر سے بیان فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ ناجائز ذرائع سے حق کا پرچار کرنا خود اپنی جگہ حق کی پامالی ہے۔ جب عہد چکنی اور مکر و فریب، بہتان تراشی جیسی باطل اور غیر انسانی قدروں کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو حق کس اقدار کا نام ہے جسے یہ نادان زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام پر بیت المال کی مساویانہ تقسیم پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126، اور اس کے معنی ہے کیا تم مجھے ظلم و جور کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ نقطہ نمبر 3، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اپنی جماعت کی بالادستی کے لیے جو عہد شکنی اور فریب کاری تم نے انجام دی ہے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا اور اس جرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ اہم نکات: باطل کو اللہ نے خود مختار رکھا ہے، اس لیے لوگ حق و باطل میں بٹ جاتے ہیں۔ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر آیات: جب تم جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا دھوکہ دیتے ہو اور عہد شکنی کرتے ہو، فتزل قدم بعد ثبوتها، تو اس سے وہ لوگ جو اسلامی انسان ساز تعلیمات اور مسلمانوں کی طرف سے عہد و پیما کی پاسداری سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے ہیں، تمہاری بد عیدی دیکھ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، ان کے قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اس طرح تم رائے خدا میں رکاوٹ بن جاتے اور عذاب عظیم کے مستحق قرار پاتے ہو۔ یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام ان کے کردار کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اور آج اس دین حق کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اہم نکات: مسلمانوں کا کردار دین حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تفسیر آیات: پہلا پوائنٹ، ولا تشترو بعہد اللہ، اللہ کا نام لے کر جو عہد کیا گیا ہے اس کی پاسداری کو جو حیثیت دنیا و آخرت میں حاصل ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سی بڑی چیز بھی ناچیز اور قلیل معاوضہ ہے۔ نمبر 2، انما عند اللہ ہوا خیر لکم، عہد شکنی کر کے دنیا میں جو مفاد حاصل کیا اس سے وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے ہے بہتر ہے۔ کس قدر بہتر ہے اسے یہ انسان نہیں سمجھتا۔ نمبر 3، ان کنتم تعلمون، اگر انسان اپنی عقل و فکر سے اس ابدی اور ختم نہ ہونے والے ثواب کو جان لیتا تو پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں ٹھکرا دیتا۔ اہم نکات: مومن اللہ کے پاس جو پاتا ہے وہ دنیا کی کسی قیمت پر قابل معاوضہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔